السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے میری کہ آپ جہاں بھی رہیں اپنے اپنے گھروں میں خوش و خرم رہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ٹیسٹی فلڈ بریڈ ریسپی۔ میدا لیا ہے 1.5 کپ، ہاف ٹی اسپون سالٹ، 1 ایگ وائٹ، 4 ٹیبل اسپون آئل، 1 ٹی اسپون ایسٹ، 80 ml وارم ملک۔ وارم ملک کو میں آہستہ آہستہ مکس کرتے ہوئے ایڈ کروں گی۔ ڈو فارم میں آنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے گون لیں یہاں تک کہ یہ بالکل اسموتھ ہو جائے۔ ڈو کو رول کرنے کے بعد اوپر سے آئل سے گریس کریں اور اس کو 1 آور کے لیے وارم پلیس پر رکھ دیں تاکہ اس کا سائز جو ہے وہ انکریز ہو جائے۔ فلیم آن کرنے کے بعد 3 سے 4 ٹیبل اسپون آئل پور کریں اور اس میں میڈیم سائز چاپ انین ایڈ کریں۔ انین کو 2 سے 3 منٹ تک کوک کریں۔ انین کو سوٹے کرنے کے بعد اس میں 1 ٹی اسپون چاپڈ گارلک اور 1 ٹی اسپون جنجر پیسٹ شامل کریں۔ اب اس کو مزید 2 سے 3 منٹ تک کوک کریں۔ کوک کرنے کے بعد اس میں اسپائسیز ایڈ کریں۔ چلی فلیکس 1 ٹی اسپون، سالٹ 1 ٹی اسپون، ٹماٹو چاپ میڈیم سائز 1، اب میں اس مسالے کو اچھی طرح سے کوک کروں گی یہاں تک کہ اس میں سے اسمیل وغیرہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ مسالے کو اچھی طرح سے کوک کرنے کے بعد میں نے اس میں 350 گرام جو ہے وہ قیمہ ایڈ کیا ہے۔ اب میں اس کو بھی اچھی طرح سے کوک کروں گی یہاں تک کہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے اور یہ گولڈن ہو جائے۔ 10 سے 15 منٹ کوک کرنے کے بعد میں نے اس میں 1 ٹی اسپون زیرہ، 1 ٹی اسپون خشک میتھی، کلونجی اور میتھی دانہ پاؤڈر ہاف ٹی اسپون ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں ہاف کپ پانی ایڈ کیا ہے۔ واٹر ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس کو کور کروں گی اور اس کو بالکل لو فلیم پر 15 سے 20 منٹ کے لیے دم پر رکھوں گی۔ آفٹر 20 منٹس میں نے اس کا لڈ ہٹا لیا ہے۔ اب میں اس کو مزید تھوڑی دیر کے لیے کوک کروں گی تاکہ اس میں سے جو تھوڑا بہت پانی رہ گیا ہے وہ بھی خشک ہو جائے اور اس کا آئل جو ہے وہ ریلیز ہو جائے۔ قیمہ بالکل ریڈی ہے، میں فلیم ٹرن آف کروں گی۔ آفٹر 1 آور ڈو بالکل ریڈی ہے۔ اب میں اس کو مزید تھوڑا سا گون کے اس میں سے ایئر ببل ریموو کروں گی۔ اب میں ڈو کو بورڈ پر سپریڈ کروں گی۔ تھوڑا سا پیس ڈو کا میں نے سائڈ پہ کر لیا ہے۔ اب جو باقی رہ گیا اس کو رول کر کے میں سپریڈ کروں گی۔ ڈو کو سپریڈ کرنے کے بعد اب میں اس پر ٹاپنگ ایڈ کروں گی۔
سب سے پہلے میں شیٹ پر ٹماٹو ساس اسپریڈ کروں گی۔ ٹماٹو ساس میں نے تقریباً 2 ٹیبل اسپون لی ہے۔ یہ ٹماٹو ساس پریپیئر کرنے کے لیے میں نے ایک میڈیم سائز کا ٹماٹو لیا ہے۔ اس کو میں نے بلینڈر میں بلینڈ کرنے کے بعد اس کی ٹماٹو پیوری بنا لی ہے۔ پیوری بنانے کے بعد میں نے چھان لیا ہے اور اس میں تھوڑا تھوڑا سا نمک، چلی فلیکس، ونیگر اور گارلک پیسٹ شامل کیا ہے اور اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے کوک کرنے کے بعد گاڑھا کر لیا ہے۔ ٹماٹو ساس سپریڈ کرنے کے بعد اب میں اس کے اوپر قیمے کی لیئر لگاؤں گی۔ قیمے کو سپریڈ کرنے کے بعد میں نے اس کے اوپر چیز سپریڈ کی ہے۔ آخر میں نے کچھ گرین اونین چاپڈ سپریڈ کیا ہے۔ اب میں اس شیٹ کو بالکل ہلکے ہاتھوں کے ساتھ رول کروں گی۔ شیٹ کو رول کرنے کے بعد میں نے اس کو ہلکا سا پریس کیا ہے اور اس کو درمیان میں سے میں نے کٹ کر لیا ہے۔ کٹ کرنے کے بعد میں نے فلنگ والی سائڈ جو ہے وہ ہلکا سا موڑ کر اوپر کی طرف کر لیا ہے اور ڈو والی سائڈ جو ہے وہ میں نے نیچے کر دی ہے۔ اب میں اس کو بال دوں گی۔ اس طرح بال دینے کے بعد اب میں نے دوسری سائڈ پر تھوڑی سی ڈو جو ہے وہ کٹنگ کے بغیر چھوڑ دی تھی۔ اب میں اس کو بھی کٹنگ کر کے اس کو بھی بال دوں گی۔ فلڈ بریڈ کو شیپ دینے کے بعد اب میں اس کو بیکنگ ٹرے پر شفٹ کروں گی۔ ٹرے کو میں نے آئل سے پہلے گریس کیا ہے۔ اب میں اس کے اوپر فلڈ بریڈ جو ہے وہ شفٹ کروں گی۔ اب نیکسٹ جو میں نے تھوڑی سی ڈو سائڈ پہ رکھ لی تھی اب میں اس کو بھی یوز کروں گی۔ ڈو کو سرکل شیپ میں سپریڈ کرنے کے بعد اب میں اس میں بھی سیم یہی اسٹفنگ ایڈ کروں گی۔ اسٹفنگ ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو کناروں سے کور کر لیا ہے اور اس کو رول کرنے کے بعد اس کو بھی میں بیکنگ ٹرے پر شفٹ کروں گی۔ اس کو بیکنگ ٹرے کے اوپر سیٹ کرنے کے بعد اب میں اس کی ایگ یولک کے ساتھ کوٹنگ کروں گی۔ ایگ یولک کے ساتھ میں اس کی اچھی طرح سے کوٹنگ کروں گی تاکہ جو ساری اسٹفنگ ہے اور چیز وغیرہ اس میں بالکل لاک ہو جائے اور وہ میلٹ ہو کر باہر نہ آئے۔ ایگ کوٹنگ کے بعد میں اس کو 15 سے 20 منٹ کے لیے ریسٹ دوں گی۔ اس کے بعد میں اس کو 10 منٹ پری ہیٹڈ اوون میں 250 ٹمپریچر پر 20 منٹس کے لیے بیک کروں گی۔ آفٹر 20 منٹس سافٹ اینڈ ٹیسٹی فلڈ بریڈ بالکل ریڈی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو یقیناً پسند آئے گی۔ ریسپی پسند آئے تو اس کو گھر پر ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔